حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4 عرفہ، یعنی 9 ذو الحجہ کی رات۔ تو یہ چاروں راتوں میں جو یہ فضیلت ان کی اہمیت، یہ اذان فجر تک ان کا سلسلہ رہتا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شعبان المعظم کی کس قدر اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے، اور خصوصاً 15ویں شعبان کی رات کے کیا کہنے، نیز اس میں یہ معاملہ بھی بڑا نازک ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں جیسا کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ابھی سنی کہ شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ تو اب نہ جانے ہماری قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ بعض عمارت کی بنیاد رکھتے ہیں مگر عمارت پوری بنا نہیں پاتے، اس سے پہلے ان کی موت آ جاتی ہے۔ عمارت بنا لیتے ہیں تو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوتا اور موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ بعض حج کا فارم خوشی خوشی بھرتے ہیں، حج کی تیاری میں مشغول ہوتے ہیں، لیکن طیارہ انہیں لیے بغیر پرواز کر جاتا ہے اور وہ حج سے محروم رہ جاتے۔ بعض حج کے لیے پہنچتے ہیں مگر حج نہیں کر پاتے، حج کے لیے پہنچتے ہیں مگر حج نہیں کر پاتے، مکہ شریف جاتے ہیں، حج سے واپس محروم رہ جاتے ہیں۔ ہمارے باب المدینہ میں ایک واقعہ اس طرح کا بھی مختص تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے کہ ہوا، 2 میاں بیوی اپنے 3 چھوٹی بچیوں کو کسی پڑوسن یا کسی رشتہ دار کے ہاں رکھ کر بیچارے حج کے لیے چلے، حج کے لیے پہنچ گئے، حجاز مقدس پہنچ گئے، مکہ شریف میں آ گئے اور حج کا انتظار کر رہے ہیں۔ اور ادھر ان کی 3 بچیاں جو تھیں انہوں نے دودھ پیا اور تینوں نے دودھ پینے کے بعد ان کو تینوں نے دم توڑ دیا۔ جب تحقیق کی گئی کہ تینوں دودھ پی کر ان کو ایسا ملک پوائزن کیا ہو گیا، تو پتا چلا کہ اس دودھ، چونکہ عام طور پہ ہم چیزیں کھلی رکھتے ہیں گھروں میں، حالانکہ حدیث شریف میں کہ رات کو تو ڈھک کر رکھنے کا ہے، تو خیر تو وہ دودھ کھلا ہوا تھا، اس میں کوئی چھپکلی گر گئی اور چھپکلی اندر جا کر پھٹ گئی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ چھپکلی ویسے تو ڈنک، اس کا ڈنک نہیں ہوتا، دانت نہیں ہوتے، کاٹتی نہیں، لیکن چھپکلی اگر کسی لکوڈ میں، پانی میں یا کھانے کی چیز میں مر کر پھٹ جائے، یعنی گل سڑ کر پھٹے، تو 100 آدمیوں کے لیے اس کا زہر کافی ہے، بہت خطرناک ہے چھپکلی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ 3 کی 3 پھول جیسی مدنی منیاں ہمیشہ کے لیے سو گئی، کوہرام مچ گیا۔ ادھر ماں باپ کو اطلاع کی گئی، یہ بےتاب ہو گئے، حج کیے بغیر واپس یہ باب المدینہ آ گئے، کیونکہ اب 3 بچیاں نے سارا گھر سونا ہو گیا نا، 3 ہی بچیاں تھیں، سب کے سب سو گئی۔ تو یہ ظاہر ہے کہ نصیب میں حج بھی نہیں تھا۔ تو یوں بھی ہوتا ہے، کئی یوں بھی دیکھے گئے کہ بیچارے حج کے لیے جاتے ہیں لیکن بیمار ہو جاتے ہیں، کسی کو سنسٹروک، لو ہو جاتی ہے، لو لگ جاتی ہے، اور وہ اس کی وجہ سے دم توڑ جاتے ہیں۔ بہت ساری لاشیں اٹھتی ہیں۔ مینا شریف میں پہنچ کر 8 ذو الحجہ کو ایک بار تو آگ لگی تھی، ہم نے لاشوں کے ڈھیر دیکھے تھے، وہاں سارے بیچارے حاجی تھے، لیکن وہ میدان عرفات میں اور وہ حج کے مناسک ادا نہیں کر سکے۔ اگرچہ ان شہید ہونے والوں کی بڑی قسمت ہے کہ اب قیامت تک ہر سال حج کرتے رہیں گے، ثواب ملتا رہے گا ان کو، کہ حج کے راستے میں نکل چکے تھے،
فوت ہوئے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ انسان تو بہت کچھ ترکیبیں بناتا ہے، لیکن اس کے قسمت میں کیا کچھ نہیں پتا. بڑے بڑے پلاٹ لیتا ہے، بڑی بڑی اسکیمیں بناتا ہے، شیخ چلی کے پلاؤ پکاتا ہے، جب ٹوکرا ہلاتا ہے سارا نیچے. غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. بہت سے مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں، مگر مالک مکان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، حضور سراپا نور فیض گنجور شاہ غیور نور علی نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، یعنی جن کے دلوں میں بغض و کینہ ہو، اور رشتہ کاٹنے والے، رشتہ داروں سے جو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، اور ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے، اور والدین کی نافرمانی کرنے والے، اور شراب کے عادی کی طرف نظر رحمت نہیں فرماتا. کتنی بدنصیبی ہے کہ ایسی رات کے بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنم سے آزادیاں ملتی ہیں. بنی کلب یہ قبیلہ تھا جو بہت بکریاں پالتا تھا، ان کے بکریوں کے بالوں کی مثال دی گئی. لا تعداد مسلمان جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں شب براءت، مگر دیکھو کافر کی تو بخشش ہے ہی نہیں. مسلمان آپس میں جو عداوت اور کینہ رکھتے ہیں وہ غور کر لیں. اور حالت یہ ہماری کہ اگر ہم غور کرنے بیٹھیں گے نا، شاید ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ جس کے دل میں کسی مسلمان کا کینہ نہ ہو، شاید ہی کوئی ایسا ہو. کروڑوں میں آپ اگر غور کریں گے تو شاید ہی کوئی نکلے گا، کسی نہ کسی سے کینہ ضرور ہوگا. پڑوسی سے، برابر والے دکاندار سے، اپنے نوکر سے، اپنے سیٹ سے، اپنے کاریگر سے، اپنے کرایہ دار سے، اپنے مالک مکان سے، اپنے فلاں رشتہ دار سے، خالہ سے، چاچا سے، کسی نہ کسی آپ غور کریں گے نا، یا اسلامی بھائی سے، نگران سے، مبلغ سے، معلم سے، آپ غور کرتے چلے ہیں تو غور کریں گے نا تو کینہ کہتے ہیں دل کی چھپی ہوئی دشمنی کو. دل میں خار بازی جو ہوتی ہے نا، یہ آپ کو ملے گی. تو دل میں اگر کینہ ہے تو اس کو نکالنے کی بھرپور کوشش کی جائے اور اسے صلح کی صورت نکالی جائے. یہ رشتہ دار سے جو رشتہ داریاں کاٹنے والے، یہ تو اتنا عام ہے کہ جس کی حد نہیں. خالہ سے کیوں ناراضگی ہے بھائی؟ اس کے یہاں شادی ہوئی تھی تو اس نے ہمارے پورے گھر کو دعوت نہیں دی، اور دعوت بھی اچھی طرح نہیں دی، کارڈ بھیجوا دیا. ہم جانے بیٹھے ہیں ان کے یہاں، ہم نے ان کو پورے گھر کو دعوت دی تھی اور انہوں نے لکھا کہ آپ کے گھر کے 2 آدمیوں کو دعوت ہے. تو کیسی ٹھنتی ہے نا، ایسی خاربازی، پھر نام ڈالتے ہیں برے الٹے سیدھے، اور برائیاں، غیبتیں، تہمتیں، چگلیاں. سگی خالہ سے لگے ہیں، خالو سے لگے ہیں، چچا سے لگے ہیں، ماموں سے لگے ہیں، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے. آج شاید ہی لاکھوں کروڑوں میں کوئی ہو کہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارا پورا جتنا بھی خاندان اس کی شاخیں ہم میں بالکل اتحاد ہے، ہم ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرتے ہیں. شاید ہی کوئی ہو. بھائی بھائی میں نہیں بن رہی، بھائی بہن میں لڑائی، ماموں بھانجے میں لڑائی. آپ دیکھ لیں، اپنے اوپر غور کر لیں کہ اپنی کس کس سے بنی ہوئی ہے. اگر اپنی خیریت چاہتے ہیں، شب برات ابھی آنے والی ہے، آج ربیع سے صلح کی ترکیب شروع کر دیں. آپ پوری اپنی ترکیب بنائیں صلح کی، طنز کر کے نہیں. بھائی اب معاف کرنا، معافی مانگتا ہے اور معاف کرے گا کہ نہیں؟ اس طرح معافی نہیں مانگی جاتی. ندامت، شرمندگی، عاجزی،
हाथ जोड़कर, पांव पर हाथ लगाकर